قرنوں تک یعنی صدیوں تک، زمانوں تک رسولوں کی بدلی، ایک آئے اپنا زمانہ پورا کیا چلے گئے، ان کی شریعت بھی گئی، ان کی نبوت کا زمانہ بھی ختم، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، اس طرح تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، چھپ گئے، چھپ گئے، جو آپ کا تلفظ ہو۔ آسمان نبوت پر تارے چمکتے رہے، چھپ گئے، ختم نہیں ہوئے۔ رات کو تارے چمکتے ہیں، دن میں کیا ختم ہو جاتے ہیں، چھپ گئے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ شریعت منسوخ ہے نہ عظمت منسوخ ہے۔ پہلے نبیوں کی عظمت منسوخ نہیں، شریعت ختم ہو گئی، مگر قیامت تک ڈنکا بجے گا تو میرے نبی کا بجے گا۔ اللہ یصطفی، اللہ چن لیتا ہے، اللہ تعالی جس کو چاہے، جس کو یا اللہ تو نے اپنے حبیب کو کیوں چاہا، کسی اور کو کیوں نہیں چاہا، ہم کہہ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں؟ یہ جو لوگ ہیں جن کو بہت مرچیں لگتی ہیں میرے نبی کی تعریف سے، ان کا لگتا ہے مطلب معاملہ کچھ ہے، یہ کسی اور کے لیے چاہتے ہیں شاید، ان کو اللہ کا حبیب پسند، تو جن کو اللہ کا حبیب پسند نہیں، ہمیں وہ لوگ پسند۔ سمجھ آ؟ جو ہمارے حبیب سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے۔ اگر تم چاہتے ہو پیارے بننا تو میرے نبی سے پیار کرو۔ سمجھ آ رہی ہے بات میرے دوستوں اور بزرگوں؟ اب کہا جائے کہ جی جس طرح حضرت جبریل ہیں اس طرح کوئی اور فرشتہ ہو جائے، اب چناؤ ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں، اب چناؤ میرے نبی جیسا بھی کوئی آ سکتا؟ اونچی یقین سے کہو، میرے نبی جیسا کوئی ہو سکتا؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا ان کو بڑی مرچیں لگتی ہیں، کہتے ہیں اللہ چاہے تو کروڑوں بنا لے۔ تم تو اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب اللہ بنا نہیں سکتا؟ اللہ بنا سکتا ہے، اللہ کی قوت۔ میں نے کہا نہیں بنائے گا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ بنا نہیں سکتا، وہ بنائے گا نہیں۔ تم کیسے کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ اللہ نے ان کو آخری نبی فرما دیا ہے۔ اب مسئلہ ختم نبوت کا آ گیا، اب کسی اور کو مانو گے تو نبی آخری نبی نہیں رہیں گے، تو یہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اب میرے نبی جیسا کوئی ہو سکتا نہیں۔ اللہ کو اتنا پیار، یہ اللہ کا پیار ظاہر ہو گیا، اب کسی کو وہ درجہ مل سکتا ہے؟ آپ کہو گے جی میرے جیسے 100 ہو جائیں گے، آپ کے جیسے 1000 ہو جائیں گے، نبی جیسا ممکن نہیں۔ اس کو امتناع النظیر کہتے۔ لوگ کہتے ہیں تم اللہ کی قوت کا، اللہ کی قدرت کا انکار کرو، نہیں، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے کہ نبی جیسا اب کوئی ہو سکتا نہیں۔ تو وہ لوگ جو مرزا قادیانی یا بہائی یا ادھر ادھر الہیجہ وغیرہ کے لیے مانتے، کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بنائے نبی بنا دی، اب اور کسی نبی کے لیے گنجائش نہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ جس کو جو درجہ دینا تھا دے دیا۔ اب بندوں کو ولایت کے سلسلے میں ملتے ہیں، نا اہل کو
اللہ کوئی درجہ دیتا، ذرا اونچی کہے. آپ کی حکومت سفیر بناتی ہے، جاہل کو سفیر بنائے گی؟ حالانکہ یہ حکومتیں ایسی ہیں جاہل کو بنا دیں تو ان کا، لیکن کوشش ان کی کیا ہوتی ہے دنیا کی حکومتیں کہ دوسرے ملک میں جس کو ایمبیسیڈر سفیر بنایا جائے وہ چالاک ہو، ذہین ہو، دوسرے والوں کو پہچان سکے، اپنا کام وہاں کر سکے، وہ چالاک آدمی بن. تو جاہل احمق کو آپ سفیر نہیں بناتے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کسی نااہل کو نبی بنائے گا؟ اونچی. جو ایسا کہے گا وہ اللہ کی توہین کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اللہ نے نبی کو کمالات دیے، یہ شاید کہہ رہے ہیں کہ نہیں نبی اہل نہیں تھے، تو کیا یہ کہو گے کہ اللہ نے پہچانا نہیں؟ معاذ اللہ، کیسی باتیں ہیں. تو جو نبی کی شان کا انکار کر رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں یہ کتنی غلطی کر رہے ہیں. یہ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں، نبی پاک پر اعتراض کر رہے ہیں، اپنا بیڑا تو غرق کر رہے ہیں، لیکن کہہ کیا رہے ہیں مسلمان کہلا کے؟ سوچنا چاہیے. مسلمان وہ ہے جو کہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک کو جو شان اللہ نے دی ہے ایسی پوری مخلوق میں کسی اور کی ہو سکتی بھی نہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے نواسے ہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا ان کی عمر 7-8 برس تھی. کم سن یعنی گنتی کے لحاظ سے عمر کم تھی. جب بڑے ہو گئے اپنے والد حضرت علی سے دوسروں سے کہتے ہیں حضور کا ہمیں حلیہ، جس کو آپ اردو میں حلیہ کہتے ہیں، بتائیں نبی پاک تھے کیسے؟ تو انہوں نے تو دیکھا تھا بچپن میں، مگر سننے کا شوق کہ آنکھیں ایسی تھیں، ابرو ایسے تھے، بال ایسے تھے، چہرہ ایسا تھا، ہونٹ ایسے تھے، دانت ایسے، اس کو حلیہ کہتے. حلیہ بتائیں. تو حضرت علی یہ نہیں کہتے بس ٹھیک ہے یار تم نے دیکھے ہی ہے نا، جیسے بندے ہوتے ہیں ویسے ہی. نہیں، کہتے ہیں لم ارا قبلہ مثلہ ولا بعدہ او کما قال، ان جیسا نہ ان سے پہلے دیکھا گیا نہ ان کے بعد دیکھا گیا. اللہ یار نبی جیسا کوئی بھی. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابی کا. کس کا عقیدہ ہے؟ اور آج کے وہابی کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے. صحابی کہتے ہیں نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد. سوچو نبی کو کیسا ماننا چاہیے، کیسا سوچنا چاہیے. جو کمال اللہ تعالیٰ نے نبی کو دیا، جس کو اللہ نے چن لیا ہے، وہ درجہ کسی اور کو. اب تم کہیں جی نااہل، تو نااہل کو درجے ملتے نہیں. اللہ جس کو درجہ دے وہ نااہل نہیں ہوتا. ہاں اس درجے کو جو نہ مانے وہ نااہل ہے. تم نااہل ہو جو نبی کی شان کو، عظمت کو نہیں مانتے. آؤ اب بھی توبہ کر لو، ان کا دامن تھام لو اور مان لو ان جیسا ہو سکتا بھی نہیں. یہاں آ کے ان کو سکتا پڑ جاتا ہے تو سن لو ان جیسا ہو سکتا نہیں. وہ بے مثل ہیں، بے مثال. اچھا اب میں ایک بات آپ کو یہ صرف سمجھانے کے لیے، کسی نااہل کو عہدہ دینا یہ خود کی نااہلی ہے یا نہیں ہے؟ تجھے اتنی سمجھ نہیں کہ کس کو دے رہا ہے. معاذ اللہ. جو نبی پاک کے کمالات پر اعتراض کرتے ہیں، اعتراض حقیقت میں کس پر کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ غلط کر دیا معاذ اللہ. تو جو ایسا سوچے گا ایمان رہے گا. تو مان لو رب تعالی ہر کمزوری سے، کجی سے، خامی سے، برائی سے پاک ہے. اس نے اپنے حبیب کو شان عطا کی ہے، تو وہ اللہ تعالی جس کو شان عطا کرے اس کی شان کو نہ ماننا یہ رب کا انکار ہے. اور جو رب کا انکار کرے وہ ایمان والا ہو سکتا نہیں ہے. اور عطا کا انکار کرنا اپنے آپ کو محروم کرنا ہے. رب ان کو دے رہا ہے، ہم مان رہے ہیں تو ہمیں فیض ملے گا. تم نہیں مان رہے تمہیں کچھ ملنا. اونچی. اس حوالے سے
بہت سی باتیں استاد شاگرد کے حوالے سے، پیر مرید کے حوالے سے، ماں باپ اور اولاد کے حوالے سے، دوست کے حوالے سے، اتنی مثالیں سمجھاؤں آپ پریشان ہو جائیں. یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، لگتا ہے واقعی ان کے پاس عقل ہوتی تو ایسی باتیں نہ کرتے. یاد رکھنا، اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کے مطابق عقیدے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو چننا تھا چن لیا، اور ان کو جو کمال دیا وہ اللہ کی عطا ہے. ہم مانتے ہیں، مانتے رہیں گے انشاءاللہ. تم آج نہیں مان رہے ہو، کل مانو گے. کل کا ماننا کام نہیں. مانیں گے کل قیامت میں، یہ مانیں گے. جو انکار کر رہے ہیں وہاں مانیں گے، مگر وہاں کا ماننا ان کے کام نہیں آئے گا. اور انشاءاللہ ہمارا آج کا ماننا کل ہمیں نبی کی شفاعت کا مستحق بنائے گا. انشاءاللہ سنیوں کا بیڑا پار. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آخری رکوع ہے 70ویں پارے کا اور اس سورۃ الحج کا. والد صاحب نے تقریباً 28 سال میں 9 پارے بیان کیے تھے، اور مجھے 30 سال ہو گئے، اور ابھی میں نے 10ویں پارے سے شروع کیا تھا تو 10واں بھی گنے تو یہ ابھی 8 پارے ہوئے. تو انشاءاللہ یہ رکوع ہو جائے گا اس مہینے میں اللہ نے چاہا. تو یہ آخری رکوع ہے سورۃ الحج کا، اور 70ویں پارے کا بھی آخری رکوع. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. باقی بیان انشاءاللہ آئندہ. وما علینا الا البلاغ.